5 نومبر کو بہت بڑا اجلاس ناگپور کی سرزمین پر ہوگا اور تاریخی اجلاس ہوگا انشاءاللہ، جس میں بڑے بڑے علماء بھی تشریف لائیں گے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اسی طرح بامسیف کے قومی صدر وامن میشرام بھی آنے والے ہیں، اور اس طرح کے بڑے قائدین، بزرگان دین اور ہمارے علماء میں سے بڑی اہم شخصیات کی انشاءاللہ آمد ہوگی۔ اس وقت ایک تاریخی اجلاس ہوگا۔ آپ تمام ابھی سے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی محنت میں لگ جائیں۔ آپ سب لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس تنظیم کا جس کا میں نے اعلان کیا ایکتا فورم، اس کے بھی ممبرشپ ضرور اختیار کریں۔ چند موٹی موٹی باتیں ہدایت کے طور پر آخر میں عرض کرتا ہوں، اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمیں ہمارے ان اچھوت طبقات کے ساتھ، ہمارے جو بیکورڈ کلاسز کے لوگ ہیں، SC ST OBC کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ ان کے قریب جائیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کی آبادیوں میں جائیں، ان کی بستیوں میں جائیں، ان کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہوں، اپنے گھروں میں ان کو بلائیں، اپنے ساتھ ان کو شریک کریں، شادی بیاہ کی تقریبات میں ان کو بلائیں، معزز مہمان کی حیثیت سے ان کے ساتھ سلوک کریں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ یہ کام وہ ہے جس کو ہم نے برسوں سے بھلا دیا ہے، اور یہ وراثت ہے ہمارے آقا رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے آقا نے یہ سکھایا تھا کہ غریبوں کو، پریشان حالوں کو، مصیبت زدہ انسانوں کو، مظلوموں کو سینے سے لگاؤ۔ ہمارے آقا نے سکھایا تھا کہ کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے انتھک محنت کرو۔ حضور نے فرمایا تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد کا اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مظلوم کی مدد کرو، اور یہ بھی کہا کہ ظالم کی بھی مدد کرو۔ عجیب بات کہی، ظالم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اور کیسی خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو ظلم سے روک دو۔ یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہر طرح کا سلوک کرنا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور حضرت کی تاکید ہے، اور ہر طریقے سے ہمیں آگے بڑھ کر حالات کے بھرپور مقابلے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرنی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو اپنے سے قریب کر کے ان کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ان سے بھی جو ان کے نمائندے یہاں آئے ہیں، یہ اپنی قوم، اپنے سماج کے لوگوں سے کہیں گے کہ مسلمان بھائیوں کو اپنے سے قریب کرو، اور مل جل کر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ 5 نومبر کو جو اجلاس رکھا گیا ہے، اس اجلاس کی کامیابی کے لیے ابھی سے آپ لوگ کوشش بھی کریں، اور روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ تیسری بات، مسلم پرسنل لاء کے سلسلے میں جو یلغار کی جا رہی ہے، اس کے لیے ابھی کل پرسوں بھوپال میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس میں بہت ہی اہم فیصلے کیے گئے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ فیصلے بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ان فیصلوں کے مطابق آپ تمام حضرات آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو تدبیریں اور جو حکمت عملی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تیار کی ہے، اس کے مطابق آپ لوگ عمل کریں۔ آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے، اس اجلاس کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔